میلوڈی آف ڈیوائن کے ایک خاص پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اتنا حیران انگیز ہے کہ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل، یہ موضوع ہے ہی ایسا۔ ہاں، ذرا تصور کریں، ایک طرف بے پناہ دولت، مادی وسائل اور ایک بہت بڑی سلطنت کی حکمرانی ہے، اور دوسری طرف الہی ٹیکنالوجی اور علم پر مبنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے۔ ہم آج تاریخ کے اس سب سے بڑے نفسیاتی اور روحانی تصادم کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی، اور دیکھیں، یہ صرف دو بادشاہوں یا دو ریاستوں کی کوئی عام سی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل مادیت اور الہی علم کے درمیان ایک مکمل جنگ تھی۔ صحیح، ایک نظریاتی جنگ۔ بالکل، ایک ایسی جنگ جو آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ ہم اس پہلو پر بات کریں گے کہ کیسے مادی دنیا کی وہ جو ایک چکا چوند ہوتی ہے نا، وہ الہی حقیقت کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ ہم سب نے وہ کہانیاں تو سنی ہے کہ ایک ملکہ تھی اور کچھ افواہیں تھیں کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن ہے، جن پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن جب اس کا سامنا ایک ایسے نبی سے ہوتا ہے جن کی ہواؤں پر اور جنات پر حکمرانی تھی، تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور یہ جو تصادم ہے نا، اس کی شروعات ہی بڑی غیر معمولی ہے۔ اگر ہم سورسز کو دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار تھا وہ صرف انسانوں کا دربار نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی لیول کی چیز تھی۔ انسان، جانور، پرندے اور طاقتور جنات سب وہاں موجود ہوتے تھے۔ جی بالکل، ایک مکمل اور کڑا نظم و ضبط تھا۔ اور اسی دربار میں ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سفارتی تاریخ بدل دی۔ ہوا یہ کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جسے ہم ہدہد کہتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ اچھا، یہاں نا میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت ہے، جنات کا لشکر ہیں، ہوائیں قابو میں ہیں، تو ایک چھوٹے سے پرندے کے غائب ہونے پر اتنی سخت ناراضگی؟ سورسز بتاتے ہیں کہ انہیں سخت سزا کی تنبیہ کی گئی۔ ایک پرندے کے لیے اتنا غصہ؟ دیکھیں، یہ غصہ نہیں تھا، یہ ایک ریاست کے سیکیورٹی پروٹوکول کا حصہ تھا۔ وہ پرندہ محض ایک پرندہ تو نہیں تھا نا، وہ ان کی انٹیلیجنس اور بارڈر سیکیورٹی کا ایک بہت اہم رکن تھا۔ ایک جاسوس یا اسکاؤٹ؟ بالکل، اگر ریاست کا سیکیورٹی نیٹ ورک بغیر بتائے آف لائن ہو جائے تو یہ سیدھا سیدھا ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جو باز پرس تھی وہ ایک منتظم کی حیثیت سے تھی، اور پھر جب وہ ہدہد واپس آیا تو وہ کوئی چھوٹی خبر تو نہیں لایا تھا۔ ہاں، خبر بھی تو اتنی سنسنی خیز تھی نا۔ اس نے آ کر سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ ذرا سوچیں، آج کی سپر پاورز اپنے ڈرونز اور سیٹلائٹس پر اربوں ڈالر لگاتی ہیں تاکہ جغرافیائی معلومات ملیں، اور اس دور میں ایک پرندہ یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ رپورٹ دی کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، ایک بہت عظیم تخت ہے، اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل دیکھیں، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اتنی بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے سیدھا حملہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے خط بھیجا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو عجیب لگتا ہے نہیں؟ آج کے دور میں تو طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جی، اور قدیم دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن وہ خط کوئی عام پیغام نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جغرافیائی اور سیاسی شاہکار تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ کسی طاقت کے نشے میں چور بادشاہ کا خط نہیں تھا، وہ ایک نبی کا انداز تھا۔ انہوں نے جنگ کے بجائے امن کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا موقع دیا۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ میری طاقت ذاتی انا کے لیے نہیں ہے۔ واہ، کیا بات ہے! وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اب اگر ہم اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں چلیں تو وہاں کا منظر بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جی، سورسز بتاتے ہیں کہ خط ملتے ہی دربار میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اور پھر بلقیس نے جو کیا وہ مجھے بہت کمال لگا۔ اس نے فوراً کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا بلکہ اپنے سرداروں کو بلایا۔ سردار تو ان کا تو کام ہی لڑنا تھا۔ وہ بولے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، چلے جنگ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن بلقیس کی دانش مندی دیکھیں، اس نے جنگ سے انکار کر دیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے۔ یہ ایک ملکہ کے لیے کتنا غیر معمولی تھا۔ یہ اسلام میں شورا یعنی باہمی مشاورت کی ایک بہترین مثال ہے۔
بلقیس کا اپنے سرداروں سے مشورہ کرنا اس کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہوا تو تحفے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اور اگر واقعی کوئی الہی نمائندہ ہوا تو وہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے وہ 3 ناممکن امتحانات بھیجے۔ وہ جو امتحانات ہیں نا، ان کی تفصیل پڑھ کر میں تو دنگ رہ گیا۔ پہلا امتحان تھا یکساں لباس پہنے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کو پہچاننا۔ جی ہاں، دوسرا امتحان تھا ایک ایسا موتی جس کا سوراخ اندر سے ٹیڑھا میڑھا ہے، اس میں دھاگا ڈالنا۔ اور تیسرا تو بالکل ہی ناممکن سا لگتا ہے کہ ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو۔ بالکل، یہ سوالات بظاہر تو پہیلیاں لگتی ہیں، لیکن بلقیس اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی ایسا علم ہے جو عام انسانوں یا جادوگروں کے پاس نہیں ہوتا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا جواب دینے کے لیے کوئی جادوئی چھڑی نہیں گھمائی۔ انہوں نے خالصتاً عقل، فطرت اور مشاہدے کا استعمال کیا۔ جی، وہ بچوں کی پہچان والا واقعہ بتائیں۔ ہاں انہوں نے بس بچوں کو ہاتھ دھونے کا کہا۔ لڑکوں نے، جیسا کہ ان کی فطرت ہوتی ہے، پانی سیدھا بازوؤں پر ڈالا، اور لڑکیوں نے نزاکت سے اپنی انگلیاں دھوئیں۔ مسئلہ وہیں حل ہو گیا۔ کتنا سادہ اور فطری حل تھا۔ اور موتی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ایک چھوٹے سے کیڑے کا استعمال کیا۔ کیڑے نے دھاگا پکڑا اور اس ٹیڑھے سوراخ سے گزر گیا۔ اور وہ جو پانی والا سوال تھا، اس کے لیے انہوں نے گھوڑے کو دوڑا کر اس کا پسینہ پیش کر دیا۔ مطلب واہ! دیکھیں، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الہی علم رکھنے والا شخص کائنات کے اسرار کو کتنا گہرائی سے سمجھتا ہے۔ اور پھر جو تحفے بلقیس نے بھیجے تھے سونے چاندی کی شکل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ ہاں، وہ ایک زبردست پیغام کا۔ بالکل، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جس کے پاس الہی علم ہو اسے دنیا کی کسی مادی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ اور جب تحائف واپس آئے تو بلقیس سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کچھ اور ہے، تو وہ خود یروشلم کی طرف سفر پر نکل پڑتی ہے۔ لیکن ادھر سورسز بتاتے ہیں کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے جنات میں خلبلی مچ گئی۔ جی، جنات بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اتنی طاقتور مخلوق ایک ملکہ کے آنے سے کیوں ڈر رہی تھی؟ ان کا ڈر ان کی غلامی سے جڑا تھا۔ انہیں یہ وہم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذہین ملکہ سے شادی کر لی تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ تو جنات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکمرانی کرے گی۔ مطلب ان کی غلامی پکی ہو جائے گی۔ جی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت ہی نچلے درجے کا حربہ استعمال کیا، کردار کشی کا حربہ۔ انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ بلقیس کی ٹانگیں بالوں والی ہیں۔ یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے آج کل فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ بالکل وہی چیز ہے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں بلقیس کے لیے کراہت پیدا ہو جائے۔ اچھا، لیکن اس دوران دربار میں ایک اور ہی لیول کا واقعہ ہو رہا تھا، وہ جسے میں اس پوری داستان کا کلائمیکس کہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیلنج دیا کہ اس ملکہ کا جو عظیم الشان تخت ہے وہ کون لا سکتا ہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے۔ اور وہاں جنات کا سب سے طاقتور سردار عفریت کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں، مطلب کچھ گھنٹوں میں۔ لیکن پھر بازی وہ لے جاتا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، ایک انسان، آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بالکل، علم کتاب۔ اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت یہاں حاضر ہوگا، اور حیرت انگیز طور پر وہ تخت فوراً وہاں آ جاتا ہے۔ ہزاروں میل کا فاصلہ اور پلک جھپکنے میں منتقلی۔ آج کی جو جدید سائنس کی ٹیلی پورٹیشن ہے نا، وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں لگتی۔ اور یہیں پر ماہرین اس نقطے کو اجاگر کرتے ہیں کہ اصل طاقت ہے کیا۔ دیکھیں، عفریت کے پاس ما فوق الفطرت جسمانی طاقت تھی، لیکن ایک انسان جو ظاہراً کمزور ہے وہ صرف اس لیے جیت گیا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ واہ، مطلب حقیقی طاقت علم میں ہے۔ بالکل، علم جو ہے وہ جسمانی قوت سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اچھا، پھر جب بلقیس دربار میں آتی ہے تو اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اور اس کا جواب، مطلب اس عورت کی ذہانت کو ماننا پڑے گا۔ جی، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے اور نہ ہی انکار کیا، اس نے کہا جیسے یہ وہی ہے۔ کتنا سفارتی اور نپا تلا جواب تھا نا۔ اگر وہ ہاں کہہ دیتی تو سب کہتے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، کہ تختیاں کیسے آ گیا، اور اگر انکار کر دیتی تو جھوٹی ثابت ہوتی۔ یہ اس کی بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت تھا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی دیکھنا تھا کہ اس کا ذہن کتنا تیز ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ سب تو ہو گیا، تخت بھی آ گیا، اس کی ذہانت بھی ثابت ہو گئی، پر بلقیس کا جو بنیادی مسئلہ تھا، یعنی سورج کی پوجا، وہ تو ابھی وہیں کا وہیں تھا۔ جی ہاں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کیا جو میری نظر میں تاریخ کی سب سے بڑی نفسیاتی سرجری ہے۔ وہ شیشے کا محل؟ بالکل، ایک ناقابل یقین مہر بنوایا گیا جس کا فرش مکمل طور پر شفاف، ٹھوس شیشے کا تھا اور اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ ہاں، اور جب بلقیس اس محل کے فرش پر چلنے لگی تو اس کی آنکھوں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے سمجھا کہ سامنے گہرا پانی ہے اور اس نے اپنا لباس تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا۔ اور اس کے اس عمل سے دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو اس کی ٹانگیں نظر آ گئیں، جس سے جنات کا وہ جو جھوٹ تھا کہ اس کی ٹانگیں بالوں والی ہیں، وہ بے نقاب ہو گیا۔ وہ بالکل نارمل انسانی ٹانگیں تھیں۔ ہاں، وہ پروپیگنڈا تو وہیں ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ مجھے بہت گہرا لگا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے، تو یہ دراصل ایک بہت بڑا سبق تھا۔ مطلب وہ جو شیشے کو پانی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی نا، ویسے ہی وہ سورج کو خدا سمجھ کر دھوکہ کھا رہی تھی۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ محض کسی فرش کا دھوکہ نہیں تھا، یہ ایک زبردست روحانی بیداری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بنا کچھ کہے، بنا کسی لمبی چوڑی تقریر کے یہ سمجھا دیا کہ تم جس سورج کو اتنی بڑی طاقت سمجھتی ہو، وہ بھی ویسا ہی ایک دھوکہ ہے جیسے یہ شیشے کا فرش۔ اور سورج بھی تو اسی اللہ کی مخلوق ہے جس کا یہ پانی اور شیشہ ہے۔ بالکل، وہ جس فطرت یعنی سورج کی پوجا کرتی تھیں، اللہ کے نبی تو اس پوری فطرت پر حکمرانی کر رہے تھے۔ پانی، ہوائیں، جنات سب ان کے تابع تھے۔ جب اسے یہ سمجھ آئی نا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی، اس کا وہ سارا تکبر، وہ عقیدہ پاش پاش ہو گیا۔ یہ سن کر میں واقعی دنگ رہ گیا۔ بغیر کسی جنگ کے، ایک تیر بھی چلائے بغیر، صرف ایک شیشے کے فرش کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پوری کائنات کی حقیقت سمجھا دی۔ یہاں مادیت نے واقعی الہی علم کے سامنے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اور بلقیس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر لیا۔ اچھا، ان سب تاریخی اور قرآنی حوالوں کے درمیان سورسز میں کچھ اور بھی چیزیں ملتی ہیں؟ مطلب وہ جو کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں کہ بلقیس اصل میں جن تھی یا اس کے پاؤں گدھے جیسے تھے، ان کا کیا ماجرا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں خاص طور پر سورۃ النمل میں جہاں یہ واقعہ محفوظ ہے، ایسی کسی بھی بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہانیاں کہاں سے آئیں؟ یہ سب اسرائیلیات ہیں، یعنی صدیوں پرانی یہودی لوک کہانیاں۔ یہ محض ان جنات کی گھڑی ہوئی افواہیں تھیں جو اپنی غلامی کے خوف سے ایسا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ قرآن نے ان تمام خرافات کی تردید کی ہے۔ صحیح، مطلب حقیقت اس سے کہیں زیادہ صاف اور سبق آموز ہے۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے سے سورۃ النمل کی روشنی میں کچھ خاص اسباق نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے میں 5 بہت عظیم اسباق چھپے ہیں۔ پہلا سبق تو یہی ہے کہ حقیقی طاقت، جو حتمی طاقت ہے، وہ علم میں ہے، سونے، چاندی یا فوج کے لشکروں میں نہیں ہے۔ بالکل، جیسے وہ تخت لانے والے واقعے سے ثابت ہوا۔ جی، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جنگ اور خون خرابے سے ہمیشہ بہتر راستہ دانشمندی اور مشاورت کا ہوتا ہے، جیسا کہ بلقیس نے فیصلہ کیا۔ یہ تو آج کے سیاست دانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ بالکل سیکھنا چاہیے۔ اور تیسرا بڑا سبق یہ ہے کہ ظاہری شکل ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ شیشے کا فرش پانی لگتا ہے اور سورج خدا لگتا ہے، اس لیے حقیقت کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہدایت کسی بھی وقت کسی کو بھی مل سکتی ہے۔ ذرا سوچے، ایک ملکہ جو ساری زندگی سورج کی پوجا کرتی رہی، وہ ایک لمحے کے سچے مشاہدے پر کائنات کے رب کے سامنے جھک گئی۔ کیا بات ہے، واقعی ہدایت کے دروازے کھلے۔ اور آخری سبق؟ اور 5واں سبق یہ ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا ہی پرانا ہو، کتنی ہی گہری سازش کیوں نہ ہو، جیسے وہ جنات کا جھوٹ تھا، سچ بالا گھر سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ زبردست، یہ 5 اسباق بہت گہرے ہیں۔ لیکن اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، مطلب یہ واقعہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ آج کے اس جدید اور سپر فاسٹ دور میں ہمارے لیے اس کی کیا معنی ہے؟ ہم جدید انسان اس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں،
اگر آپ غور کریں تو آج بھی انسان بائینہ انہی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم مال، شہرت، ٹیکنالوجی اور طاقت کے نئے سورج تراش کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی مادی چیزیں زندگی کا حتمی مقصد اور سب سے بڑی طاقت ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ہم سب ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب اسی شیشے کے فرش کی طرح ہیں، خوبصورت ہیں، چمکدار ہیں، بہت پرکشش ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو اس سراب سے باہر نکل کر اس ظاہری چمک سے دھوکہ کھائے بغیر اپنے اصل خالق کے سامنے جھک جائے۔ تو گویا آج کی مادی ترقی وہ شیشے کا فرش ہے اور ہم سب بلقیس کی طرح اس پر چل رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس ساری گفتگو کے بعد اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کی زندگی میں وہ کون سے شیشے کے فرش ہیں جنہیں آپ نے حتمی حقیقت مان لیا ہے؟ کیا ہم بھی بلقیس کی طرح اس ظاہری چمک اور وہم کو توڑ کر اصل حقیقت اور اصل خالق کو پہچاننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کے حقیقی جوہر کی طرف آپ کا نظریہ بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔